تو اسلام کو نہ جاننا چاہتا ہے تو قرآن پڑھ، تاریخ پڑھ. ان کو سالوں کو میں یہ سکھانا کیا ہوتا ہے بھائی؟ سکھانا کیا ہوتا ہے؟ انگریزی بول کے اس کو انگریزی سکھا لو گے تم؟ کانٹیکس نہیں ہے، کوئی نہیں ہے بھائی. یہ سوال آپ نے جو اٹھایا ہے نا، یہ ذرا مشکل سوال ہے. اوہ، کیا کہا ہے تم نے؟ کیا کہا ہے یہ؟ تمہیں کتنی مرتبہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ ختم ہو گئی بات، ختم ہو گئی بات. وڈیرا سسٹم. صاحب آپ بہت گریٹ ایکٹر ہیں، عظیم فنکار ہیں آپ، لیکن اتنے ہی عظیم پوز بھی دیتے ہیں آپ. اس میں کوئی غصہ ہونے کی بات نہیں. میں پوز دے رہا ہوں. میں صحیح وہ آپ کے پوز اتنے مشہور. مثلا ایک سین ہے، اس میں آپ کو یہ کہنا ہے کہ شہلا میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، اس لیے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ تم یہاں آ کے مجھ سے ملو. یہ آپ کو پورا بھی اس طرح سے آپ کہہ جائیں کھڑک کر کے نہیں. طلعت حسین صاحب کے ہتھے لائنیں لگیں گی تو کہیں گے شہلا تمہیں نہیں معلوم میں اتنی دیر میں شہلا گلبرگ سے دودھ لے کے آ جائے گی. اچھا سر، آج کی جو انڈسٹری ہے اور آپ کے وقت کی جو انڈسٹری ہے، ان دونوں کو کمپیئر کیا جائے تو بہت ایک بڑا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے سوسائٹی پہ. تب کی انڈسٹری کا ایک امپیکٹ کریٹ ہوتا تھا سوسائٹی پہ، ایک کانسیپٹ دیا جاتا تھا سوسائٹی کو. آج کا جو کانسیپٹ ہے اس سے آپ متفق ہیں؟ آج کا کوئی کانٹیکسٹ نہیں ہے، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، کانٹیکسٹ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اس میں بجائے پرانے وقتوں کے ساتھ آپ کی جو لکھا وہ ہوتی تھی، بولنے والی باتیں ہوتی تھیں جن میں بڑی شرافت اور یہ سب ہوتا تھا، تو اس سے بنتی تھی گفتگو، ادب سے، ہے نا. تو لوگ اس سے اور بچے پڑھا لیا ہے کہ وہ ہر اس یعنی گفتگو کو جو ایک شریفانہ گفتگو ہے، جس سے لوگ ایک دوسرے کو سمجھا سکیں، جس سے بچے بوڑھے بیگمات سمجھ سکیں، وہ غائب ہو جاتا ہے. آج کے دور میں جو شہرت ہے، وہ شہرت بہت ایک غرور کے پابند بھی ہے، انا کے پابند بھی ہے، شہرت وقت نہ دینے کے پابند بھی ہے، شہرت خود کو خدا ماننے کے پابند بھی ہے. بالکل. تو اس شہرت کی عمر جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے. تو اس شہرت میں ہمیں اگر سنبھالنا چاہیں ہم اس شہرت کو، تو اس کے کیا آسان طریقے ہیں؟ شہرت بیسیکلی کوئی ایسی خاص چیز تو نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ شہرت ایک لفظ ہے نا. اب آپ جب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے بات کر رہے ہوتے ہیں ساری، ہے نا. لیکن ذرا سا اگر اس کو آپ کو ذرا تھوڑا سا اسے بنا کے پیش کرنا پڑے تو پھر آپ شہرت کہتے ہیں اس کو. کئی دفعہ میرے سامنے بھی یہ بات ہوئی ہے، تو میں تو چپ ہو گیا مسکرا کے، اور میں نے کہا کہ نہیں، وہ شہرت تو ٹھیک ہے لیکن آپ کی کوئی جان پہچان بھی ہے یا نہیں اپنی. ہاں تو بات تو وہ اس سے وہ ذرا تھوڑے سے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں آپ کو کیا پتا. میں نے کہا نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے کیا پتا. لیکن میرا یہ خیال ہے. جو پاکستان کی آج جو فرسٹ ٹائم ایسی سیاست آ رہی ہے جس میں پریزیڈنشل دور آئے گا، جس میں فریڈم ہوگی، جس میں بیوروکریسی اپنے ایلیگل وہ نہیں ویپنز چلا پائے گی، تو اس سے آپ متفق ہیں یا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ سیاست بھی ٹھیک نہیں ہے؟ یہ آپ نے سوال ایسا پوچھ لیا ہے کہ میں اس کے بارے میں اکثر سوچتا ہوں، اور میں اب تک سوائے اس کے
کچھ نہیں سمجھ سکا کہ یہ انتہائی حماقت کی سب سے بڑی سیڑھیوں پر ہم چڑھ رہے ہیں. حماقت کی سخت ترین سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے معاملات خراب ہیں سارے. اچھا سر، ایک اور میرا ایک کوشچن ہے آپ سے کہ آپ کی ایک انوکھی آواز کی وجہ سے آپ کو اللہ نے قرآن کا خدا و تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے. عذاب کو. تو سر آج کی جو انڈسٹری سے اگر ہم بات کریں متعلق، تو انڈسٹری بالکل مختلف ہے. ایک اس میں جس میں ہمیں منع کیا گیا ہے اسلام میں، تو زور سے آپ ہنسا بھی نہ کریں. تو ہم نے جو بھی میں اگر لفظ یہ یوز کروں کہ ہم نے فحاشی پھیلا دی ہے، تو یہ انڈسٹری اور طویل ہوتی جائے گی اس چیز میں، یا اس کو روکنا چاہیے؟ کیونکہ سوسائٹی پہ بہت ایک برا امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے. ایز لائک ٹک ٹاک اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں نا، انڈسٹری پروموٹ کر رہی ہے. یہ تو ایک مسلمانوں کا ایک ملک تھا، تو اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح کافروں نے ایک حملہ کر دیا ہے ہمارے اوپر اور اپنا کلچر ہمارے اوپر تھوپ دیا ہے. بہت گہری بات ہے، اور اس کی میں پتہ نہیں آپ کے لیے ٹھیک ہوگا، آپ کے پروگرام کے لیے یا نہیں. نہیں، میرے پروگرام کے لیے ٹھیک ہوگا. میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اپنی رائے دیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے، پوری دنیا میں یہ نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ کھیتی باڑی کے جو ہوتے ہیں کسان یا اس کے ساتھ جو چلتے ہیں حل سارا فلانا ڈمکانا یہ وہ، اور اس میں پھر وہ بیٹھا ہوا ہے ذمہ دار. صحیح، ہاں، ان پہ شیر بن کے. ہاں، تو وہ تو پہلے جب میں نے اپنی زندگی میں جو دیکھا ہے، تو میں جب اسکول جایا کرتا تھا ہائی اسکول، تو ہائی اسکول کے دوران جب والدہ میری کہتی تھی کچھ ایسا، تو میں وہ کارڈ لے کے چلا جاتا تھا اور اس سے لے آیا کرتا تھا. تو وہ تو اپنا سیدھا سادہ سا تھا، ڈالا چلا گئے. آہستہ آہستہ یہ صورت حال ہوئی کہ آپ کو آٹا لانا ہے. تو آٹا لانا ہے تو آپ نے جب یہ چکر چلایا تو آٹا مہنگا ہو گیا، ہوتا چلا گیا، چاول مہنگے ہوتے چلے گئے، اور اب وہ اتنے ہی مہنگے ہیں، ہے نا. اب یہ جو آپ نے بات کی ہے اس وقت کہ آپ یہ جاننا ہاں کہ وہ چینج آئے گی یا نہیں آئے گی، تو وہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ چینج مشکل ہے آنا. صحیح. یہ مطلب ایک اور طویل ہوتی جائے گی اسی ایک فارم میں. نہیں دیکھیے نا، اس کی وجہ بتا آپ کو کہ وہ جو چیزیں تھیں وہ کیا تھی، آٹا اتنے کا ہے، فلانی چیز اتنے کی ہے. اب آٹا لا کے دکھائیے ذرا مجھے. ایک جو وہ اس کا ہوتا تھا کیا کہتے ہیں جس میں وہ پکاتے ہیں اندر، تندور. تو جو تندور وہ کرتا رہتا ہے. اب اس اچھا بڑھ رہا ہے. ختم ہو گئی بات وڈیرا سسٹم. اچھا سر، یہ ایک بہت اس ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیمنسٹ جو ماحول ہے جو چل رہا ہے، یہ بھی ہمارے کلچر کا آج ایک حصہ بن گیا ہے کہ عورت کو حقوق زیادہ ملنے چاہیے. عورت سب سے پہلے میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے یہ. اس لیے کہ جہاں تک مجھے پتا ہے، زبان انگریزوں میں بھی، کس تمام زبانوں میں عورتوں کو ذرا کم ملتی تھی، مرد ٹھیک سے. اب وہ تو چونکہ ان کا تو یعنی تاریخ وہ تھا نا ان کا، کہ ان کا تو گھر کا مسئلہ تھا. آپ کے یہاں کیا مسئلہ تھا؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اگر اردو بول رہے ہیں تو آپ اردو بولیں گے نا، اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ انگریزی کے پیچھے پڑ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ دونوں نکل جائیں گے. لہٰذا پھر اس سے بچنے کے لیے یہ چیز ہوتی ہے، جیسے مثلاً میں انگریزی تو بول لیتا ہوں، لیکن میں کبھی اس کے اوپر ڈاؤٹ یعنی اس کے اوپر کسی دوسرے لوگوں کو یہ نہیں کہنے دینا چاہتا کہ یار یہ تو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو. وہ اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں. اب بھائی تو میں جب
تھوڑی سی انگریزی ذرا اسٹرینگس والی بول دوں گا اور آپ کو تکلیف ہوگی تو آپ یہ کہ یار یہ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، یہ انگریزی بولنے آ گیا یار، اور وہ بھی سمجھ میں نہیں آنے والی انگریزی. یہ بھی ہوتا ہے. اور اگر نہیں بھی ہو تو پھر وہ اندر گڑبڑ چبڑ سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں جس کا کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے ہاں بہت گڑبڑ ہوئی ہوئی ہیں، بہت گڑبڑ ہوئی ہوئی ہیں. قرآن مجید کے بارے میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ قرآن مجید میں نے 2 مرتبہ ریکارڈ کرایا ہے پورا ٹرانسلیشن اس کا. بھائی قرآن شریف عربک میں ہے، آپ نماز کے لیے کر لیجئے، نماز کے لیے کر لیجئے. اب اردو جب آپ انگریزی اس کو نماز کے لیے بولیں گے، جیسے یہ اذان کرتے ہیں، تو اس میں کیا وہ پیچھے رہ جاتے ہیں؟ نو. اسی طرح جب وہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو اگر وہ اس میں نہ پڑھیں زبان میں اس کی عربی کی، تو اس میں کیا برائی ہے؟ وہ پڑھتے ہیں تو پھر پڑھتے ہیں نا، بات ختم ہو گئی. اگر وہ اس میں بھی ٹیڑھے ایڑھے ہو جائیں فلاں تو پھر وہ غلط ہو جاتی ہے ساری چیز. تو اب میں بنیادی طور پر اس بات پہ میری کئی جگہ بحث ہو چکی ہے، مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ دیکھیے قرآن شریف بچوں کو پڑھائیے لیکن بمائے اردو کے پڑھائیے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو زبردستی نہ بنا دیں کہ میں ماروں گا تھپڑ تیرے منہ پہ اور تیرا منہ ہی ہو جائے گا. خبردار اگر تو نے عربی نہیں بولی تو غلط بات ہے، وہ غلط بات ہے. میں نے بھی پڑھا ہوا ہے قرآن شریف تھوڑا سا ایسے ہی ہلکا سا، میں نماز پڑھتا ہوں یا کچھ کرتا ہوں تو مجھے اتنی پتہ ہے، اس سے کافی ہے. لیکن جب مجھے کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو قرآن شریف کے میرے ٹرانسلیشن ریکارڈڈ ہے، میں ٹرانسلیشن نکال کے پڑھ لیتا ہوں کہ بھئی یہ چیزیں غلط ہیں، یہ چیزیں صحیح ہیں. آپ ان چیزوں میں، اس چیز میں آپ کو یہ وہ کرنا پڑتا ہے. اب یہ ساری دنیا میں یہی چکر ہے. مطلب کہ ایک عربی آدمی جو خانہ کعبہ کے آس پاس رہتا ہے یا ادھر ادھر، تو وہ تو بالکل آپ کو انہیں بہت ہی گھٹیا آدمی سمجھتا ہے، کیونکہ وہ یہ کچھ عجیب قسم کی چیز ہے. یہ آپ ایسے موقع پر آپ مجھ سے یہ باتیں کرنے کے لیے آئے ہیں کہ میں خود بھی پریشان رہتا ہوں. بات میری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یار یہ یوں ہے تو اب کیا کیا جائے. بھائی میں 2 مرتبہ گیا تھا خانہ کعبہ، تو حج تو نہیں کر سکا لیکن بہرحال میں نے کر لیا جتنا کر سکتا تھا. تو اس میں آدمی ہلتا نہیں ہے، وہ سیدھا ہو جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے یار یہ یہاں تک کافی ہے. اب میں اس کو یار میں اسلام کو جاننا چاہتا ہوں تو یہاں پر تو پھر اسلام کو نہ جاننا چاہتا ہے تو قرآن پڑھ، تاریخ پڑھ اسلام کی، اور یہ بھول جا کہ انگریزی سے پہلے مسلمانوں کا کتنا بڑا یعنی وہ تھا کہ وہ صرف سارے کا سارا وہی بولتے تھے، عربی میں بولتے تھے. یا پھر دوسری زبان آئی تو وہ ان کی تھی یہودیوں کی، وہ ایک الگ سے کام شروع ہو گیا. وہ بھی اس میں بھی یہی مسئلہ ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایکچولی ہم لوگ بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو اگر تم پتہ نہیں میں شاید غلط نہ کہہ رہا ہوں، میں اپنی بیگم سے بھی پوچھ لوں گا کبھی کسی وقت بات کر کے کہ آپ عربی نہ بھی بولیں لیکن سیدھی بولیں. زبان بات نہیں کر سکتی، مت کریں، ٹھیک ہے. اب اس کو یہ بنا لینا کہ یار ہم اس کو بات کریں گے تو یہ کیا سمجھے گا. بھائی کیا سمجھے گا؟ کیا سمجھے گا؟ وہی سمجھے گا کہ بھائی آپ بے وقوف ہیں، آپ کو بولنی نہیں آتی عربی، ہے نا. اسی طرح انگریز آپ کو جوتے مارے گا، تو جب جائیں گے تو کریں گے. یہ ایک عجیب طرح کا وہ بن گیا ہے سارا کہ خطرناک قسم کا کیس بن گیا ہے. انسانیت تو پھیلی ہوئی ہے نا ساری.
تو اس سب میں وہ یہ اس کو پکڑو، اس کو مارو، اس کو یہ بگاڑو، یہ ہے. تو ان چیزوں کے لیے ذرا ہم کو اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا چاہیے. چاہے آپ کو مجبور ہو کر ہلکی سی زبان میں ہی ان کو بات کرنی پڑے ان سے، ٹھیک ہے. اب ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے، یہ انگریزوں کیا نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جی تھوڑی بہت جو میں نے پڑھا ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور دوسرے یہ کہ یہودیوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، یہودیوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ یہودی جب پڑھتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو ان کی اپنی زبان ہے الگ سے، وہ بالکل وہ نہیں کرتے، کسی کی زبان کو نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں ہم سے بڑی زبان تو کوئی ہے ہی نہیں، ہے نا. تو ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں رہیں آپ کریں جو بھی کرنا ہے آپ کو. میں کتنی جگہ گھوما ہوں، ساری جگہ، وہاں وہ ہمیں پوچھتے تھے مجھ سے. یہ کینیڈا گیا ہوا تھا کچھ عرصے کے لیے، تو وہاں وہ پوچھتے تھے مجھ سے کہ تم کو بولنی نہیں آتی ہے انگلش. میں نے کہا نہیں انگلش تو بولنی آتی ہے مجھے. تو پھر نہیں کہنے لگے نہیں اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی زبان کی بات کر رہے ہیں. تو بھائی تمہاری زبان کی بات میں نے کہا میں تو پڑھتا ہی نہیں، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے کہ آپ یہ ایک توڑ جھوڑ یہ سب چلتی رہتی ہے. سر آج ہم نے زبانوں کو بھی مار دیا، اپنے کلچر کو بھی مار دیا، تو یہ ساری چیزیں جس وے میں ہمیں لے کر جانی چاہیے اس وے میں ہم نہیں لے کر جا رہے. تو یہ جو زبانوں کا اور کاسٹ سسٹم کا جو آج عروج پر ایک کلچر چل رہا ہے کہ کلچر ختم ہو چکا آپ کے یہاں. میرے حساب سے کلچر آپ کے یہاں ختم ہو چکا ہے. انگریز آ گئے تھے ہندوستان میں، انہوں نے کلچر کی ایسی تیسی پھیر دی، تو وہ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے لوگ کہ یار یہ پڑھو، یہ سنو یار کیا زبان ہے یار، یہ ہیں دیکھو کیسے بولتے ہیں یہ سالے. اچھا وہ سالے جیسے بھی بولتے ہیں ان کو نکالنے، مسئلہ یہ تھا کہ ان کو نکالو یہاں سے، یہ کیا کر رہے ہیں، ہے نا. لیکن وہ جب تھوڑی دیر کے بعد تک وہ چلتے رہے تو انہوں نے کہا کہ یار ان کو ان کے الفاظ ہی سے مارو، اس چکر میں پڑ گئے کیونکہ ان کی کاپی کرنے لگ گئے نا. کاپی کرنے لگ گئے تو اس کو کاپی کرنے پہ تو پھر اللہ جانے. کلچر کا حصہ بنا دیا آپ نے. اپنی زبان کو نہیں سمجھا اور اپنی زبان کو ہی لے کے ہم آگے بڑھتے تو زیادہ بہتر تھا. کیونکہ یہ مجھے معلوم ہے کہ میں اپنی پوری زندگی میں جب شروع میں اس ہائی اسکول میں پڑھتا تھا تو وہاں بھی مجھے اپنی اردو کو میں زیادہ پکڑتا تھا، انگریزی کو اتنا نہیں پکڑتا تھا. جب بڑا ہوتا گیا تو انگریزی آہستہ آہستہ اس کو بھی پکڑتا چلا گیا، ہاں اس کو بھی پکڑتا چلا گیا. تو وہ دونوں چیزیں ساتھ رہیں، نہ ادھر غلط نہ ادھر غلط. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں چلتی نہیں ہیں. میرے حساب سے جو میں نے تھوڑا سا دیکھا ہے، جب میں پڑھنے لگتا تھا، میں گیا تھا تو پہلی جماعت سے چوتھی جماعت تک اردو 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 اردو، اور پنجابی میں وہ جب پانچویں جماعت میں جب میں گیا تو انگریزی اور اردو سب ساتھ. اس میں وہ دونوں زبانیں کلیئر. اس وقت تو ظاہر ہے کہ جب چوتھی جماعت تک پڑھیں گے آپ 4 سال تک اور بولیں گے اور آپ کو اس کے وہ انعام ملیں گے اور آپ آگے جائیں گے. پہلی جماعت، دوسری جماعت، تیسری جماعت، چوتھی جماعت کے بعد پھر آپ وہاں چلے گئے پنجابی اس میں پانچویں جماعت میں. تو وہ یہ سب چلتا تھا اس طرح سے. اب وہ صورتحال نہیں. اس وقت تو باقاعدہ پڑھایا جاتا تھا نا. پہلے آپ کو جب آپ پہنچتے تھے پانچویں جماعت میں تو ABCD چلتی تھی اور اس کے بعد پانچویں جماعت پوری نہیں ہوتی تھی. آدھی جماعت جماعت کے بعد آپ کو اپنے یعنی آئی ایم اے سن، ہی از مائی فادر، اس طرح کی بات کرنی شروع کر دیتے تھے لڑکے. تو وہ چلتا تھا آگے. اور اس میں لڑکیاں جو ہوتی تھیں وہ بھی بہت زبردست تھیں. مثلاً میری بیگم اپنی جو ہیں وہ ماشاء اللہ سبحان اللہ پنجابی ہیں لیکن اردو بھی صاف ہے اور پنجابی تو ہے ہی ہے،
لیکن انگریزی میں وہ ایک لفظ غلط ان کا نہیں ہوتا کبھی، ہے نا. یہ تو سب چیزیں ہوتی ہیں، چل رہی ہیں. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ سیکھ لو، جھاڑو مت. ہاں مطلب یہ خواہ کی یہ کہ یہ سوچ لینا کہ یار اب میں جیسے میں انگریزی بولنے لگ جاؤں اردو میں ایک دم، کہ ان کو سالوں کو میں یہ سکھانا کیا ہوتا ہے بھائی؟ سکھانا کیا ہوتا ہے؟ انگریزی بول کے اس کو انگریزی سکھا لو گے تم، یا اس کو یعنی وہ کر دو گے کہ کمزور کر دو گے اپنے سامنے. اب زبان ایسی تو نہیں ہوتی نا بھائی. انگریزی دوسری طرف چلے جائیے زبانوں کی طرف، تو ان کی زبانوں میں تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی. تو سیدھے وہ زبان وہی ہوتی تھی جو وہ بولتے تھے. آپ کے پاس یہ نہیں تھا، کیونکہ آپ کے پاس قرآن جس زبان میں اترا، ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو مذہب ہے وہ آپ کو لے کر آگے گیا. اردو کو اس میں شامل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اردو کو زبان کے انداز میں آپ کو بچوں کو پڑھانا پڑے گا، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ زبان کیا چیز ہے. اور سب سے اچھا لرننگ اسپیکٹ بھی یہی ہے کہ آپ اس کی زبان میں اس کو سمجھیں. ہاں اس کی زبان میں سمجھائے گا وہ. اچھا سر، جو شائستہ بیگم تھی میڈم، انہوں نے میں نے سنا ہے کہ کہا آپ کو کہ آپ بیوروکریسی میں جب انٹرسٹ یہ تھا تو پھر یہ ایکٹنگ کی لائن میں. نہیں، اچھا بالکل بھی نہیں. اچھا اچھا میری والدہ تھی وہ، جی انہوں نے ان کا کہنا یہ تھا کہ پڑھو لکھو، سب کام سیدھے سیدھے کرو. صحیح والد میرے انگریزی بھی جانتے تھے، صحیح پنجابی بھی تھے، صحیح اور یہ بھی جانتے تھے اردو. اردو. تو زبردست کام تھا. اماں میری جو تھی وہ انگریزی جانتی تھیں اور اردو جانتی تھیں، تو وہ ان کے درمیان میں رہتے رہتے مجھے جو بھی سمجھ میں آتا رہا میں کرتا رہا، ہے نا. انہوں نے مطلب آپ کو کہا کیا تھا کہ نہیں نہ کہا نہیں تھا، میں نہیں جائے. کہا نہیں تھا. اچھا کوئی غلط بات ہم کرتے تھے صحیح. تو اس میں اکثر و بیشتر جب بڑے تھے، اتنے بڑے تو نہیں تھے لیکن، تو ایک تماچا پڑتا تھا منہ پہ. اچھا ہاں تو مطلب آپ نے یہی کیا کہا ہے تم نے، کیا کہا ہے یہ، اچھا اچھا تمہیں کتنی مرتبہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ نہیں ہے یہ ہے یہ. صحیح 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 تو ہوتا تھا، کبھی کبھار ہو جاتا تھا، سمجھیے مہینے میں ایک آدھ دفعہ پڑ گیا. صحیح. اور ابا جان ابا جان ذرا ٹھہر کے سمجھا کے، پہلے وہ پنجابی تھے نا، اب تو وہ پنجابی بول سکتے تھے، تو وہ پنجابی نہیں بولتے تھے، بہت اچھی اردو بولتے تھے. تو وہ پھر وہ سمجھاتے تھے کہ نہیں بیٹا اس کو ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے بولو، ایسے بولو، ایسے بولو. تو وہ بن جاتی تھی بات ساری کی ساری. اچھا سر، ایک اور بھی ایک دلچسپ آپ کا ایک واقعہ رہا کہ مطلب ایک افسوسناک واقعہ ہے لیکن دلچسپ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے ایک بڑی جنگ لڑی جو آپ کو اسکن الرجی ہوئی. ہاں تو اس کے بعد تو ایک موٹیویشن ختم ہی ہو جاتی ہے، بہت ایک سینسیٹیو معاملہ ہو جاتا ہے. تو اس سے نکالنے میں، اس فائٹ کرنے میں آپ کا ایکسپیرئنس کیسا رہا؟ اوہ کیا اچانک ہوا یا کوئی ایسی چیز ہوئی کیسے؟ بھائی یہ سوال آپ نے جو اٹھایا ہے نا، یہ ذرا مشکل سوال ہے. سیدھی سادی بات جو ہوتی ہے بیماری میں یا جو بھی ہے وہ نہیں ہوتی، صحیح بالکل نہیں ہوتی. وہ صحیح اس میں وہ جو پھر لگاتے ہیں، بناتے ہیں، کرتے ہیں، تو پھر اس میں وہ تمام بے ایمانیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں. بے ایمانی ہے نہیں وہ، یعنی جان کے بھی بے ایمانی نہیں ہے، وہ اردو کا مسئلہ ہے سارا. اچھا تو وہ آپ کو وہ بھی یاد ہے کہ بھئی یہ انگریزی میں تو اس کا یہ علاج کا یہ وہ ہے، صحیح تو اب اس کو کیسے سمجھائیں. صحیح تو پھر وہ بات بننی شروع ہو جاتی ہے ویسے. صحیح صحیح. اس کے ساتھ ساتھ گائیڈ لائن مل جاتی ہاں گائیڈ لائن مل جاتی ہے. اب وہ گائیڈ لائن مل گئی تو بس ختم ہو گئی بات. اور وہ غلط گائیڈ لائن، غلط میڈیسن. بھول جائیے. وہ اتنی یعنی آگے کی اتنی وہ مشکل زبان ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں بیمار جب ہوا تھا صحیح تو مجھ سے پوچھیے آپ کہ میں کیا بات کرتا تھا. صحیح. اچھا آج ایکٹنگ لائن میں جو نئے نئے نوجوان آ رہے ہیں اور
میں آپ کو کیا بتاؤں اب اس سلسلے میں. دیکھیے جو گزر گئے لوگ اس میں بھی بے شمار ایکٹرز تھے جو اچھے تھے, ہے نا, تو لوگ بچے ان کو بھی کاپی کرتے تھے, تو کوئی بات نہیں, جسٹ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اس طرف جھک جائے تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس کو آپ اس طرف ٹھیک سے بولنے کی, چلنے کی, پھرنے کی چیزیں سکھانا شروع کر دیں, ہے نا, تو پھر وہ بات بدل جاتی ہے. ورنہ تو وہ ذرا سی بھی بات ہوئی, یہ کیا بکواس کر رہا ہے, اس سے کہو یوں نہیں بولو, یوں بولو, بات ختم ہو گئی. سر آج جو ینگ جنریشن باہر آ رہی ہے اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی تربیت سے زیادہ ان کے ماں باپ کی تربیت کرنا لازم ہے؟ دیکھیے وہ ماں باپ کی تربیت اور جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ زبان کی ہم نے ابھی کی اتنی سبصرہ, تو اس میں ماں باپ کی جو تربیت بھی رہی وہ بھی اس طرح رہی کہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اور اس کی طرف کریں تو آپ کو دیکھیں گے کہ جو لوگ اردو میں بولتے ہوئے آتے تھے اور سب کرتے تھے, پنجابی بولتے تھے, اردو بولتے تھے, اپنی زبان بولتے تھے, کچھ نہیں تھا, وہ فرسٹ کلاس تھا, بیٹھ جاتے تھے سارے اس پہ بیٹھ کر. لیکن اب وہ نہیں ہے. اب صرف یہ ہے کہ کسی طرح سے ہم سیدھی طرح سے ایک بات کہہ دیں اور بات کہہ کے اپنا کام کر کے چلے جائیں. اب وہ اچھا وہ سیدھی ہے ہی نہیں, اس لیے کہ سیدھی ہے تو پھر تو سیدھی ہونی چاہیے نا. پھر وہ اس قسم کی زبانیں نکالتے ہیں, اس قسم کے بول چال نکالتے ہیں کہ وہ آدمی یوں ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے. اچھا اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنے حساب سے بولتے ہیں بڑے ہو کے, تو وہ ویسے ہی چھوٹا آدمی جو ہے وہ ویسے ہی مار کھاتا ہے.